ایک سوال یہ دریافت فرمایا گیا ہے کہ کون کون سے برے اعمال ظلم کے زمرے میں آتے ہیں؟ بھئی اس کی تو بہت تفصیل ہے، بہت چیزیں ظلم کے زمرے میں آتی ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی احادیث میں یہ فرمایا ہے نا کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے، یا جتنی احادیث میں یہ فرمایا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، یہ تمام احادیث دلالت کرتی ہیں اس بات پہ کہ یہ ظلم ہے۔ یہ قاعدہ ایک جگہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، اور شیخ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ہم نے جس حد تک ہو سکا اس قاعدے اور کلیے پر احادیث کو پرکھا، اب تک تو کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو اور وہ فعل ظلم نہ ہو، کبیرہ گناہ نہ ہو۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس آدمی نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس امت میں سے نہیں ہے۔ ملاوٹ حرام ہے، دودھ میں پانی ملا کر اسے پتلا کر کے لوگوں کے ہاتھ بیچنا، یہ دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرنا اصل تو جائز ہے۔ جیسے ماں ہے، بچے کو دودھ ہضم نہیں ہوتا تو پانی ملا دیتی، یہ الگ بات ہے، اور وہ الگ بات ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا یہ کب سے جائز ہے؟ یہ حرام کام ہے۔ پتی میں چنے کے چھلکوں کو پیس کر ملانا یہ ملاوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کے حقوق پورے نہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ظاہر ہے کہ رشتہ داریوں کو بغیر کسی عذر کے توڑنا یہ حرام ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں یہ بات فرمائی کہ مسلمانوں کی امارت جس کے سپرد کر دی گئی، جو ان کے کاموں کا والی اور وارث بنا، صدارتی نظام میں وزیر اعظم، کوئی وزیر، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، یہ سارے عہدے ایسے ہیں کہ عامت الناس ان کے رحم و کرم پر منحصر ہوتے ہیں، انحصار کرتے ہیں۔ ان سب کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس میں کرپشن کی، خیانت کی، لیس لہ الجنہ، خدا کی جنت میں اس کا کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، اللہ کی جنت سے وہ محروم اٹھایا جائے گا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی کی یہ ذمہ داری ہو گئی، ڈیوٹی ہو گئی کہ عام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ عامت الناس، عام لوگوں کا ذمہ دار بن گیا، اور اس نے اپنے دروازے کو بند کر دیا، اپنے گھر کے دروازے کو یا اپنے دفتر کے دروازے کو عام لوگوں سے ملنے سے انکار کر دیا، بند کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کے لیے مدد کا دروازہ اس دن بند کر دے گا جب اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اللہ کی مخلوق کے کام نہ کرنا قیامت کی سختیوں کو شامل کر دے گا، اپنا دروازہ کھلا رکھے گا، قیامت میں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلے گا۔ یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اس وقت اس پہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے گا جب اسے شدید ضرورت ہوگی، تو شدید ضرورت ظاہر ہے کہ آخرت میں اور قبر میں ہوگی۔ تو جتنے آفیسرز ہیں، جتنے لوگ جن کے ذمے عام لوگوں کے کام ہیں، عوام کی خدمت ہے، یہ جتنی اس میں کوتاہی کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں، قبر میں خدا کی نصرت، خدا کی رحمت اور خدا کی شفقت، اس پروردگار عالم کی عنایات سے محروم رہیں گے۔ یہ سب چیزیں ظلم کے زمرے میں آتی ہیں۔
ایک جگہ آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچو ظلم سے، اور تم جانتے ہو یہ ظلم قبر کو تاریک کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں مشکات میں دیکھ لیجئے گا یہ ساری روایات، اور یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمران ظلم سے بچیں، اور حاکم کا ظلم بٹیرے کو اس کے گھونسلے میں مار دیتا ہے۔ کیونکہ جب حکمران ظلم کریں گے تو اللہ کی رحمتیں تو نازل نہیں ہوں گی، بارش نازل نہیں ہوگی، خشک سالی پھیل جائے گی، پانی کم ہو جائے گا، اور جب خدا پانی کم کر دے گا تو پھر دنیا مل کے ڈیم بناتی رہے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدا کی رحمتوں کا اصل اور خدا کی رحمتوں کو روکنے والے اعمال حکمرانوں کا ظلم ہے، اس کو نہیں دیکھتے۔ اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ مسلسل بارشیں تم پہ برسائے گا، تم میری بات مان جاؤ۔ تو جو حکمران ظلم کرتے ہیں، جب خدا کی رحمتیں بند ہو جاتی ہیں، بارش بند ہو جاتی ہے، خشک سالی پڑ جاتی ہے، تو جانوروں نے بھی تو پھر مر ہی جانا ہے۔ اس لیے یہ جتنے ظلم کی چیزیں ہیں بچنا چاہیے۔ گالیاں دینا، اپنے بچوں کو گالیاں دینا، ذرا تمیز نہ رکھنا کہ اولاد جوان ہو گئی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، یہ ظلم ہے۔ کبیرہ گناہ صرف شراب پینا اور جوا کھیلنا ہی نہیں ہے۔ اپنی اولاد کے قصور پر، بچے نے برتن توڑ دیا، بچے نے کچھ اور کام ایسا کر دیا، اس کو جرم کے باوجود گالیاں دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے، بچنا چاہیے۔ یہ ساری ظلم کی قسمیں۔ لڑکیوں کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر کرنا، جبر کرنا، یہ ظلم ہے۔ وراثت میں حصہ نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ اولاد کو دیر تک بٹھائے رکھنا لڑکوں کو، اور ان کی شادیاں جلدی نہ کرنا تاکہ یہ کمائی بچے کی آتی رہے، یہ ظلم ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود استطاعت کے اپنے بچوں کو الگ گھر لے کر نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اس کے باوجود بیوی کو مجبور کرنا کہ تم اپنے ساس سسر کے ساتھ رہو، یہ جبر کرنا، یہ ظلم ہے۔ ہر طرف ظلم، ہر طرف ظلم بکھرا ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اللہ سے دعا مانگی، اور انہوں نے کہا اے پروردگار، فلاں علاقے میں فلاں آدمی امیر بن گیا، اور اللہ حرمین شریفین میں فلاں آدمی کو حکومت مل گئی، اور اے میرے پروردگار، کوفہ اور عراق سارا یہ فلاں آدمی کے پاس چلا گیا، تیری زمین ظلم سے بھر گئی، اللہ ان ظالموں سے نجات دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور چند سال میں ہی سارے کے سارے زیر زمین چلے گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے کہ اعمال کا بہرحال اللہ کو جواب دینا ہے۔ میری زندگی میں کیا کیا مظالم ہیں، مجھے دور کرنے ہیں، ورنہ قبر بھی تاریک اور اللہ کے ہاں بھی عذاب۔